السلام علیکم، ویلکم ٹو کچن کیفے۔ کیا حال ہے سب کا؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کچن کیفے میں جو ڈنر مینیو بن رہا ہے اس میں ٹکا بنا رہی ہوں، چکن ٹکا، اور اس کے علاوہ دال ہے، سیلڈ ہے۔ 9 ذی الحجہ کا روزہ تھا سب کا، تو میں نے کہا چلیں ایک چھوٹا سا مینیو بنا لیتے ہیں، لیکن اس میں جو ہے نا وہ چیزیں بڑھتی گئیں۔ پھر جو ہے نا میں نے فرائز بھی بنا لی، اور اس کے علاوہ بیگن کے پکوڑے، چٹنی۔ تو سب سے پہلے جو ہے نا میں چکن کو میرینیٹ کر لوں گی، اس کے بعد جو ہے نا دال میں نے بوائل کر کے رکھ لی ہے۔ تو اس میں جو میرینیشن ہے اس کا تو سب کو پتہ ہے کہ دہی ڈالیں گے، لہسن ادرک، سبز مرچیں، اور اس کے علاوہ سارے ہی مسالے۔ تو وہ سب کو ملا کے جو ہے نا میں میرینیٹ کر کے چکن رکھ لوں گی، باقی کام جو ہے نا پھر ہوتے رہیں گے ساتھ ساتھ۔ اور میری طرف سے سب کو ایڈوانس عید مبارک۔ میں نے کہا عید کی چھٹیاں آنی ہیں، اس سے پہلے ایک جو ہے نا ویڈیو وہ تو ہونی چاہیے، اور پھر ہم بھی جو ہے نا وہ چھٹیاں منائیں گے، اور تھوڑے دن جو ہے نا وہ گھر کے کاموں میں اور عید کی جو کھانے ہیں وہ بنائیں گے، کیونکہ یہ ہے کہ چھٹی تو بنتی ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے نا چکن کو سب میں نے مسالہ وغیرہ مکس کر کے تو رکھ لی ہے۔ تو عیدیں تو بچپن کی ہیں، جو ابھی یاد آتی ہیں تو اتنا اچھا لگتا ہے کہ شاید اب جو ہمارے بچے ہیں ان کو بھی ایسے ہی ہے، والی ان کے لیے بھی میموریز ہوں، لیکن ہماری عیدیں اور طرح کی تھیں۔ میں بھی عید پہ ایسا کرتی تھی کہ مجھے 3 دن کے لیے کپڑے چاہیے ہوتے تھے اور بن جاتے تھے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ شرٹ مل گئی ہے نا تو جو شلوار ہے وہ گھر سے کہیں ملا لینی ہے، تو بس 3 جوڑے جو ہے نا وہ پورے کرنے ہی کرنے ہیں عید کے۔ تو اس عید کی بھی ایک الگ خوشی ہے۔ اور اب تو جو ہے نا عیدیں وہ اس طرح کی ہو گئی ہیں کہ امی کے جانے کے بعد عید کا جو مطلب ان کی یاد ہے وہ عید کا مزہ ہی نہیں رہا۔ پہلے اور طرح کا تھا، تب بھی یاد کرتے تھے بچپن کی عیدیں، لیکن وہ اور طرح کی تھیں۔ اب امی کے بغیر جو ہے نا بالکل بھی دل نہیں لگ رہا، کیسے وہ مطلب بکروں کو سنبھالتی تھیں، گھر اتنا خوش ہونا، سب کے جو قربانی ہے وہ ہونی، تو انہوں نے خوش ہونا، ان کو کھلا پلا رہے ہونا۔ تو یہاں پہ جو ہے نا میں نے ٹماٹر اور جو لہسن پیاز تھا اس کو بوائل کر کے تو گرائنڈ کر کے رکھ لیا۔ میں نے کہا جو ویڈیو میں ٹائم ہے نا، ٹائم مطلب زیادہ بھی نہ ہو جائے اور ویسٹ بھی نہ ہو، اور دال بھی جو ہے نا وہ میں نے دوپہر میں ہی بوائل کر لی۔ تو اب اس کو جو مسالہ ہے اس کو بھوننا ہے، اس میں دال ڈال دی ہے۔ میں ذرا ڈھابا سٹائل دال بنا رہی ہوں کیونکہ ہم نے روٹی کے ساتھ کھانی ہے، تو اس لیے دال جو ہے نا وہ تو ایسے جیسے کوئک دال بن گئی۔ اور اس میں جو ہے نا تھوڑا سا جو زیرہ اور کالی مرچ وہ میں نے ڈالی، تھوڑا سا خشک دھنیا ڈال دیا۔ دال جو ہے وہ ریڈی ہے۔ اور جتنے لوگ پردیسوں میں ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جو تو فیملیز کے ساتھ ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اپنا ملک پھر بھی یاد آتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ فیملیز کے ساتھ بھی ہونا، تو اپنے ملک کی بات ہی اور ہے۔ جیسے اپنا گھر پیارا لگتا ہے، ویسے جہاں بات ملک پہ آ جاتی ہے تو اپنا ملک پیارا لگتا ہے۔ ملک ہے تو سب کچھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت کرے، اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، یہاں پہ کامیابیاں اور ترقیاں ہوں، کہیں کبھی کسی کو باہر جانا ہی نہ پڑے۔ یہ بھی ایک جو پردیس جاتے ہیں ان کے لیے یہ سب سے بڑا ایک دکھ کی بات ہوتی ہے کہ ان کو کمانے کے لیے جو ہے نا وہ پردیس جانا پڑتا ہے۔ تو میرا بھائی بھی اپنی فیملی کے ساتھ ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ، اسے بھی یاد تو بہت آئے گی پاکستان کی، اپنی فیملی کی۔ ظاہر ہے اپنے بچے تو ساتھ ہیں پر گھر والے تو ادھر ہیں نا سارے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ سب پردیسیوں کو جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے ان کا بھی اللہ ان کی حفاظت کرے۔ ان کا دل جو ہے وہ عید والے دن کتنا پریشان ہوتا ہوگا، بلکہ وہ لوگ چلے اسلامی ملکوں میں جو رہتے ہیں وہ تو عید مناتے ہیں، اور جو اسلامی ملکوں میں نہیں رہتے ان کے لیے عید والا دن کتنا مشکل ہوتا ہے۔ میرے ابو ساؤتھ کوریا میں ہوتے تھے تو وہاں تو ظاہر ہے نہیں تھی نا عید، نماز پڑھتے تھے اور کاموں پہ چلے جاتے تھے، تو ہمیں بڑا عجیب لگتا تھا، تب ہم چھوٹے تھے تو بڑا عجیب لگنی ہے بات۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ سمجھ آ گئی کہ بھائی وہ مسلمان نہیں ہیں، تو انہوں نے پھر ان کی چھٹی تو ان کے حساب سے آئے گی، ان کا کوئی دن آتا تھا تو وہ چھٹیاں بھی آتی تھی، 5 چھٹیاں وہ دیتے تھے۔
بڑی زیادہ سہولتیں دیتے تھے. اور یہ جو ہے نا سیخیں یہ بالکل ہلکی سی ہیں. ان کو میں لے کے آئی $1 شاپ سے. میں نے کہا جو ہم گھر کے اندر مطلب کچن میں جو کبھی کبھی کرتے ہیں نا باربیکیو توے وغیرہ پہ یا کسی پین میں، تو اس کے لیے یہ والی بہترین ہے. تو ویسے جو ہے وہ سٹکس جو ہوتی ہیں وہ تو میرے پاس بھی اتنی زیادہ پڑی ہیں، پھر میں یہ بھی خرید لائی. تو یہ 6 ہیں، اور یہ جو فل بریسٹ تھی یہ والی نا، تو یہ 6 پہ مطلب جو ہے نا وہ ایکوریٹ سب پوری آئی ہیں. چکن جو ہے نا کیوبس میں نے کٹ کیا. تو یہ ہے کہ بون لیس اس کے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے توے پہ، کہ جلدی سے یہ کوک ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا چلیں اب آج کھانے کو جو ہے نا وہ تھوڑا ایکسائٹنگ بناتے ہیں. تو یہ والا چکن جو ہے نا ویسے بن بھی جلدی جاتا ہے. تو ساری جو ہے نا ان کو میں نے پرو کے رکھ دیا. یہ بھی ایک بڑا کام ہوتا ہے نا عید وغیرہ پہ، یا ویسے کوئی باربیکیو کرے تو کوئی ساتھ ساتھ آپ کو اس طرح جو ہے نا وہ لگا دے سیخوں پہ چکن کو یا مٹن بیف کو، تو لگتا ہے جیسے آدھا کام ختم ہو گیا. اور یہ والی سیخیں جو ہے نا ہے اچھی ہیں، مطلب قیمت کے حساب سے میں کہتی ہوں کہ یہ بالکل بہت اچھی مجھے سستی مل گئی ہیں. 280 کی ملی تھی مجھے، اور میں نے یہ 3-4 مہینے ہو گئے ہیں خرید کے رکھی ہیں. بس موقع ہی نہیں آیا کہ میں اس کو استعمال کروں. تو ایسے ہی جو ہے نا آج میرے ذہن میں بات آئی کہ میں چکن سے کیا بناؤں. پھر میں نے کہا چلیں آج جو یہ سیخیں ان کو استعمال کرتے ہیں، اور گھر میں روزہ تھا سب کا، تو ان کو مزیدار سا کھانا بنا کے دیتے ہیں. تو اب عید آ جائے گی، پھر گوشت 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 ہو جائے گا. میرا بیٹا ہی ہے واحد جو نہیں کھاتا، لیکن یہ کہ کباب وغیرہ کھا لیتا ہے، اور اس کے علاوہ قیمہ آلو کھا لیتا ہے، اور مٹر قیمہ بڑا پسند کرتا ہے. تو پھر جو ہے نا نان وہ ہم لگوا لیتے ہیں اس کے لیے. مطلب کھاتے تو سبھی ہیں، لیکن وہ جو ہے نا زیادہ خوش ہو کے کھاتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی مسئلہ ہو جاتا ہے، کہتا ہے میرا پیٹ خراب ہو گیا. اپنی بیلی پہ ہاتھ پھیرتا ہے تو کہتا ہے میرا تو پیٹ خراب، مطلب یہ بھی اس کا ایک اعلان ہوتا ہے کہ اب بس اب نہیں میں کھاؤں گا. تو بچپن سے اسے عادت پڑ گئی ہے یہ والی. ساری اس کی فیملی جو ہے، سب اس کے بابا سب لوگ اتنا زیادہ خوش ہو کے کھاتے ہیں. تو تب شاید لوگوں کا رجحان ہی نہیں تھا چکن کی طرف. اب سارے برگر بچے، یہ میرے گھر کی کہانی نہیں ہے، یہ گھر گھر کی کہانی ہے. اور جیسے ڈرامہ نہیں دیکھتے تھے انڈین کہانی گھر گھر کی، تو یہ بھی کہانی گھر گھر کی ہے. تو یہاں پہ جو ہے نا میں نے اپنا کام بڑھا لیا، لیکن یہ ہے کہ میں افطاری تک پہنچ گئی. میں نے کہا کہ آج جو ہے نا میں چیزوں کو بڑھاتی جاتی ہوں، یہ بھی بنا لوں وہ بھی بنا لوں، سیلڈ بھی بنا لوں. اور سیلڈ جو ہے نا وہ لازمی ہے، کھانا چاہیے سیلڈ. یہ کہ سیلڈ سے آپ کا جو ہے نا پیٹ کچھ فل ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد کھانا کم کھایا جاتا ہے. تو یہاں پہ جو ہے نا کھیرے پیاز اور جو تھی نا فریج میں سبزیاں، میں نے کہا ساری سبزیوں کو استعمال کرتے ہیں. اب عید آ گئی ہے، کہاں ان بیچاریوں کو موقع ملنا ہے. لیکن سلاد تو چلیں پھر بھی کھائیں گے، سلاد تو کھانا بنتا ہے، کیونکہ گوشت کے ساتھ جو ہے نا گوشت بھی سوچ سمجھ کے کھائیں. آج کل ویسے بھی بیماریاں ایسی ہیں، یہ پھر ڈاکٹروں کی طرف جو ہے نا وہ دوڑنے لگ جانی ہیں. کسی کا یورک ایسڈ بڑھ جائے گا، اور کسی کا کولیسٹرول بڑھ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. میں کوئی یہ نہیں کہہ رہی کہ ضروری بڑھنا چاہیے. اور بینگن تھے، ایک بینگن پڑا تھا. ایک دن 2-4 دن پہلے میں نے پکوڑے بنائے، جیسے کہ میں آپ کو بتاتی رہتی ہوں کہ میں تھوڑی چسکوری. تو پکوڑے بنائے تو ایک بینگن پڑا تھا، میں نے کہا آج اس کو بھی استعمال کرتے ہیں. تو وہ جو فرائز ہیں ان پہ میں نے تھوڑا سا کارن فلور لگا لیا، تھوڑا نہیں کچھ زیادہ ہی ڈال گیا. اب دال بھی ریڈی ہے اور تکے بھی ریڈی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نا کڑھائی میں تھوڑا گھی اور ڈال رہی ہوں. تو باقی کام بھی جلدی جلدی نپٹا کے، اور جو بینگن ان پہ نمک مرچ تھوڑی سی میں نے ڈال دی ہے، کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ جو ہم بیٹر تیار کرتے ہیں اس میں تو نمک مرچ ڈالتے ہی ڈالتے ہیں. تو جو بینگن ہے ان کو تھوڑا اور مزیدار کرنے کے لیے اس کے اوپر جو ہے تھوڑا تھوڑا نمک مرچ اور تھوڑا خشک دھنیا میں نے ڈال دیا ہے. اس میں بھی سارے اسپائسیز ڈالے. اس کا جو تھک سا بیٹر بنا رہی ہوں. اگر پتلا ہوگا تو پھر ٹکے گا نہیں اوپر. تو یہاں پہ جو ہے نا فرائز جو ان کو 2 پارٹ میں نے بنایا. میں نے کہا آئل کم ہے تو آدھا آدھا ڈال لیتے ہیں، اور مزیدار سا جو ہے نا آج سب کو کھانا بنا کے دیتے ہیں. اور مزیدار کھانا بنانے میں یہی ہے چیزیں. چکن جو ہے نا وہ تو دیکھیں کتنا سا چکن تھا،
لیکن اس میں تھوڑی سی آپ کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. تو یہاں پہ میں تڑکا لگاؤں گی. جو ٹکا میں نے بنایا ہے نا اس کو میں مکھن سے اور دھنیے سے تڑکا لگاؤں گی. اور وہ ایک تو دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے, اور یہ میں نے تھوڑا سا دال کو بھی تڑکا لگایا, کھانے میں بڑا مزیدار لگتا ہے. تو گوجرانوالا میں نا ایک ٹکا شاپ ہے, وہاں نام تو مجھے گھنٹہ گھر کے پاس ہے, میرا بیٹا لے کے گیا تھا. وہاں سے جو ملتے ہیں ٹکے وہ تو ظاہر باربیکیو کوئلوں والا ہوتا ہے, تو اس کے اوپر نا ڈھیر سارا انہوں نے مکھن ڈالا ہوتا ہے. مطلب اتنا کہ آپ اس میں اپنی جو بائٹ ہے اس کو ڈپ کریں تو اتنا مزیدار لگتا ہے کہ دہی کی بھی ضرورت نہیں پڑتی, اتنا مزیدار لگتا ہے. تو برتن یہ والا چھوٹا تھا لیکن ٹکے تو زیادہ ہی تھے. برتن بڑا ہو, برتن بڑا کہنا تھا میں نے, برتن بڑا ہو تو چیز تو وہ پھر بالکل اس طرح لگتا ہے جیسے بالکل ہی تھوڑے ہو گئے ہیں. تو یہاں پہ ڈھیر سارا میں نے دھنیا ڈالا. میں ساتھ ساتھ چیزوں کو ڈش آؤٹ کر رہی ہوں کیونکہ ٹائم جو ہے نا وہ بالکل تھوڑا سا رہ گیا تھا. تو بیٹی ساتھ ساتھ بنا رہی تھی میرے ساتھ ویڈیو, تو اسے بھی ظاہر روزہ ہو تو پھر کمزوری ہو جاتی ہے. تو وہ کہہ رہی تھی ماما کسی طرح جو ہے نا کام جلدی سے نپٹا لو, میں بہت تھک گئی ہوں. تو میں نے کہا, کہہ رہی میرے سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا. تو میں نے کہا بیٹے بس, اور مجھے ایسا لگتا ہے جیسے روزے میں کام کرتے ہوئے جو ٹائم اچھا گزر جاتا ہے نا, تو بچوں کو ذرا یہ ہوتا ہے کہ چلیں تھوڑا آرام ہو جائے, اور مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں کام کرتی رہوں. میرا آخری جو کام ہے نا, مطلب وہ میری اذان پہ ہی وہ بڑا میرا کام ختم ہو. اپنی اپنی سب کی سوچ ہے. اور یہاں بھی ایسا ہی ہوا. میں تھوڑا ٹائم رہتا تھا, میں بار بار ٹائم پوچھ رہی تھی ٹائم کیا ہوا ہے, ٹائم کیا ہوا ہے. تو ابھی اذان میں نا کوئی 2-4 منٹ رہتے تھے, میں جلدی جلدی سے نا برتن دھونے لگ گئی. میں نے کہا میں برتن دھوؤں گی, پھر اس کے بعد جو ہے نا آخری ویڈیو کا جو ہم شوٹ کرتے ہیں چکھنے چکھانے کا. تو میں نے کہا اب روزے میں کیا کروں گی. میں تو کہتی ہے آپ اس طرح کریں, بائٹ بنائیں اور اس کو سائڈ پہ رکھ دیں. تو پھر کیا 2 بائٹ میں نے اسی طرح بنائی. تو میں نے کہا یہ اچھا امتحان ہے کہ بائٹ بھی بناؤں اور پھر اس کو سائڈ پہ رکھ دوں. تو وہ مزیدار سا ٹکا ریڈی ہے. اس کے علاوہ سیلڈ, دال, فرائز, بینگن اور تھوڑا سا بیٹر بچ گیا, اس کے ساتھ میں نے پکوڑیاں بھی بنا لیں. ضائع کچھ نہیں کرتی میں, ہر چیز کو استعمال کریں. وہ کسی نہ کوئی پسند کرے گا, کھائے گا, پیٹ میں جائے تو بہتر ہے. ضائع جائے چیز بہتر نہیں ہے. رزق کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور سب نے جو ہے نا وہ اپنی اپنی قربانیاں لے لیں, اپنے اپنے جانوروں کا بہت خیال رکھیں. وہی ہمیں بٹھا کے تو جنت میں لے کے جائیں گے. اور یہاں پہ جو ہے نا وہ بینگن فرائی کر لوں, تو اس کے بعد جو ہے نا پھر دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے آگے. تو ابھی برتن اتنے ڈھیر سارے, جب چیزیں ڈھیر ساری بنائیں گے نا تو برتن بھی ڈھیروں لگ جائیں گے. سنک بھرا ہوگا. تو یہاں پہ وہ مجھے مشورے دے رہی ہے کہ جلدی جلدی اس طرح کرے, اس طرح کرے. تو میں تو ہنس کے میں نے کہا کہ یہ بے صبری کی انتہا ہے, کیونکہ جب آپ بڑے ہو جائیں تو پھر آپ کو جب ہماری عمر میں جائیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ روزہ ویسے مشکل ہے, یہ نہیں ہے کہ بھئی بڑا آسان ہے, لیکن آپ کے اندر تھوڑا صبر آ جاتا ہے, تھوڑا ٹھہراؤ آ جاتا ہے. چیزیں ویسے نہیں رہتی جیسے بچپن میں ہوتی ہیں. اور جوانی بھی اسی طرح ہی ہے, جوانی میں بھی آپ کے اندر بالکل ٹھہراؤ نہیں ہوتا, بالکل صبر نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان سیکھتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ سب بڑے کہتے تھے کہ ہم نے بال جو ہے نا وہ دھوپ میں سفید چٹے نہیں کیے. میرے بڑے کہتے تھے کہ بالوں کو دھوپ میں چٹا نہیں کیا. تو تب سمجھ نہیں آتی تھی کہ واقعی ان کے بال سفید ہو گئے ہیں, تو پتہ نہیں کیسے ہوئے ہیں. اب سمجھ آتی ہے کہ آپ کے جو ایکسپیرینسز ہیں, جو آپ کی زندگی میں جو تجربات ہیں, وہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ سیکھتے ہیں. تو کہتے ہیں پھر کہ بال میں نے دھوپ میں سفید نہیں کیے, سب باتوں کا آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے. وہ جیسے کہتے ہیں نا اڑتی چڑیا کے پر گننے والی بات, تو وہ تجربوں سے ہی وہ عمر میں جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں تبھی آپ کو سب باتیں ایسے سمجھ آ جاتی ہیں. کوئی بات کر رہا ہوتا ہے, کوئی بچہ کچھ آپ سے مطلب کچھ گیم کر رہا ہوتا ہے تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے. اور اسی طرح کوئی بڑے بھی اگر کوئی باتیں کریں, سنا کے کریں, تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ آپ سے کچھ بات کر رہے ہیں, وہ آپ کو کچھ سمجھا رہے ہیں. تو یہ سب کچھ جو ہے نا انسان وقت کے ساتھ ساتھ سیکھتا ہے. اب میں نے کہا اپنی پلیٹ تو بنانی چاہیے نا. اتنی محنت کے بعد جب اتنا کام کرتے ہیں تو یہ ایک آخری جو کام ہے نا یہ آپ کو بہت سیٹسفائیڈ کرتا ہے. تو اپنی پلیٹ میں نے بنائی اور یہی میں نے کھایا, کیونکہ زیادہ جو ہے نا وہ کھایا بھی نہیں جاتا. اور
تندور سے روٹی منگوائی، کھاتے کھاتے جو ہے نا وہ اکڑ جاتی ہے. وہ کہتی ہے نہیں میں نے نہیں آپ کے پیٹ میں جانا، تو اکڑنا شروع ہو جاتی ہے. پنکھے کی آواز ذرا لگی تو روٹی جو ہے نا وہ اکڑ گئی. تو سارا کچھ جو ہے نا میرا ریڈی تھا. کچن بھی میں نے تقریباً صاف کر لیا اور سارے کام جو ہے نا مزیدار سی چٹنی بھی بنائی ہے اس کے ساتھ. دیکھیں نا ایک ایک کام ہے. چٹنی کے لیے دھنیا صاف کریں، پھر اس کو ہم جو ہے نا وہ گرائنڈ کریں گے. تو چلیں جی اب آخری بائٹ. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. ایک دوسرے کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.